اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سست ہو جاتا ہے، تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں۔ اساتذہ اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ڈھیر سارے شاگردوں سے، کہ آپ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ لائق ہیں، ذہین فتین ہیں، صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تھوڑی سی ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے، ذوق زیادہ کرنا چاہیے۔ بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں پختگی لانی چاہیے، اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا جذباتی سا ہے، والہانہ ہے، ذوق شوق والا ہے۔ کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بھائی دوے ہی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں۔ ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دینا وہ طے ہو جاتا ہے، اور فٹافٹ والد صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے، میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے۔ ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا، چند ایک باتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ اس رشتے میں قربت ہے، حساسیت ہے، وارفتگی ہے، شوق ذوق ہے، درد ہے، تڑپ ہے، پیار ہے، ملنے کی آرزو ہے، شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے، محبوب پر درود و سلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ والہانہ پن، شوق۔ آپ کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی محسوس کریں ہمیں کہہ کے بعض اوقات لوگوں نے دنیا دار بنا دیا ہے۔ مسلمان کہاں دنیا دار ہوتا ہے؟ روزی روٹی کمانا دنیا تو نہیں یہ تو دین ہے۔ بال بچہ پالنا تو دین ہے، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے۔ کہہ کے بعض اوقات کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا ادھر ہو گیا، تو لوگوں نے چیزوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ والہانہ پن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ یہ بڑی سادی سی عام سی نارمل سی بات ہے، انسان خریداری کرتا ہے، خریداریوں میں کہیں نہ کہیں بحث بھی شروع ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہر بات اگر آپ کبھی محسوس کریں گے صحابہ کی، تو ہر بات میں ذوق۔ حضور نے گھوڑا خرید لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے اسے یہودیوں نے کہا تو نے تو مہنگا بیچا ہے۔ اس کا مکر جانے کا ارادہ بن گیا۔ محبوب نے اسے کہا یہ پیسے لے لو، کہنے لگا کس بات کے؟ فرمایا تم نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کب بیچا ہے، کیا بات ہوئی؟
تھوڑی سی بات ذرا آگے بڑھی، تکرار ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ بعض اوقات آپ نے پنچایت دیکھی ہوگی، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا نا بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہ ہو، پہیلی بنا لیتے ہیں، کوئی ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ انج بھی کچھ بندے نے جڑے کہنے نے میں بڑے مولویوں نے پوچھا میرا ہونا مسئلہ نہیں حل کیتا، نہیں ایسے نہیں مسجد میں اونچا نہیں ہستے، وہ مسئلہ نہیں ہوندا، وہ سلجھنا پہیلی ہوندی، ایک پہیلی یاد کر لیتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کے بارے میں پوچھا یا نماز کے بارے میں پوچھا، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے حکمت دیکھنی ہے، او بھائی غلام غلامی کرتا ہے، حکمت پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلام کو حکمتیں تو نہیں نہ پوچھا کرتے، تو غلامی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ تم پیسے لو اور یہ گھوڑا دے دو، تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی، اس نے نہ ایک ایسی بات کی جس سے لوگ پنچایت جیتا کرتے ہیں، اس نے ایک ایسی بات کی، کہنے لگا جی اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دوں گا۔ اس نے مطالبہ کر دیا، وہاں تو موجود ہی کوئی نہیں تھا، محبوب کریم ہے یا وہ یہودی ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، آپ اونچا سبحان اللہ بے شک نہ کہیے گا، میری بات کو سمجھیے گا اور اس پر غور کیجیے گا۔ ہمیں کس والہانہ پن میں حضور کی باتوں کو ماننا ہے۔ یہاں سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، سارے زمانے کو پتہ ہے، لیکن جب حکومت سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کمیشن بنانے لگے، ہم نے بورڈ کس بات کے لیے بورڈ قائم کرنا ہے؟ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم نے مشاورت مانگ لیا، بھئی وجہ اس کی مشاورت مانگنے کی وجہ، اور یہ بات وہی نہیں، صرف یہاں عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے، چل بینڈ باجا نہ بجانا، کہتے ہیں گھر صلاح کراں گا۔ او بھئی یہ اللہ رسول کے دین کی بات ہے، اس میں مشورے والی کہاں سے بات آ گئی؟ اور حکم تجھے یہ تھا کہ تو نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے۔ وہ خاندان کیسے آ گیا، مشورہ کیسے آ گیا، بیٹا کیسے سامنے آ گیا، برادری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے اور تمہارے محبوب کے بیچ آتی ہیں، جلا ڈالو۔ اس نے کہا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، ایک بھی تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، حضرت ابو خزیمہ پیچھے تھے، نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی۔ اس کی بات پوری ہو گئی، اسے پیسے دیے گئے، وہ گھر چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو خزیمہ سے فرمایا تو وہاں تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے، نبی پاک سے رشتہ، بس تھوڑی سی نا توجہ کریں، اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالیں، اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں اس معاملے میں۔ حضرت ابو خزیمہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زمین کی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کی باتیں جو دیکھی نہیں تھی آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں ساری، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، فرشتوں کو مانا، حتیٰ کہ ہم نے تو رب کریم کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا۔ اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دے دی، تو یہ گھوڑا تو کوئی شے ہی نہیں۔ محبوب آپ جو کہہ دیں، جو فرما دیں، یہاں گنجائش نہیں، کیونکہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے۔ او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج۔ اب نہ پھینکنا یار پیسے، آپ کی مہربانی تقریر سننے دو، اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی تو سب پیسے ہل توجہ کراتی سارے ہل، چھوڑ دو یہ کس کام لگے ہوئے، میری بات پر توجہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہم نے تو آسمانوں کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لی، یہ تو گھوڑا ہے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں، پہلے حکم بتائیں، بعین ہی بتائیں، اس طرح حضور نے کہا تھا، جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک رزلٹ بھی دیا، انہوں نے گواہی دی، موجود نہیں تھے، پر بات کی حضور کی غلامی کی۔
بات کی غلاموں جیسی. تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہ چاہیے، پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا 1 کی گواہی 2 کے برابر. اس نے بات ہی بڑی تگڑی کی ہے. تھوڑا سا نا اس والہانہ پن کو ڈھونڈے. ہم بھی اب زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے، ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں. ہاں پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے، سفر آسان ہو گئے، مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے، تو وہ درد نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا. وہ گلے چ پیسے پا کے جڑے شوق نال درد نال جوڑی دے سن، پھر کسی نو کہی دا سی یار ٹکٹ جو گئے تے ہو گئے نے، تھوڑے جے کدی دھارے دے چڑے نا. وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی. ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشائخ سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے. ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے. ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ بڑا طبقہ جو کہتا تھا چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. حضور کے ساتھ نا اپنی اس تعلق کو. ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور میں، ہماری بڑی ساری غلطیاں ہیں، ہم تو تعارف بھی نہیں کرا سکے اپنی قوم کو اپنے مشائخ کا. بڑے عالم، بڑے سچی مچی کے مفتی اعظم حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی اعظم، آخری عمر میں نا جب وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، آخری عمر میں جب وہ کمزور ہو گئے تھے نا زیادہ، اور ظاہری نظر پر بھی اثر پڑا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، تو پھر بھی نا کسی طالب علم کو شاگرد کو بلا کے بٹھاتے تھے، کہتے تھے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کی مدارج النبوہ لاؤ. تو وہ جو حضور کے فضائل کا باب تھا، معجزات کا باب تھا، کہتے تھے ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، ذرا نا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ. حضور کے تذکرے سنتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، میری بیماری جاتی ہے، مجھے قرار ملتا ہے. حضور کی نعت سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. میرا وہ جو رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ، او یارو، جب بندہ بہت تھک جائے، بہت بیمار ہو جائے، بہت تکلیف میں ہو، تو اپنوں کو آوازیں نہیں دیتا، کچھ خاص لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا. جب پردیس میں ہو تو کسی خاص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا کہ جب وہ پوری طرح کسی تکلیف میں کا شکار ہو جاتے تو پھر وہ کریم رسول کی باتیں کرتے، پھر وہ درود و سلام کا ذوق بناتے، اور چیزیں طاری ہوتی. مجھے بتاؤ نا، بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، کچھ چیزوں پر آپ غور کریں. لیکن میں کتنے ٹھنڈے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں، نبی پاک نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو جو پانی میرے منہ سے نکلے وہ چہرے پہ مل لینا؟ کہا تھا حضور نے کہ میں بلغم شریف میرے ناک سے نکلے تو تم اپنے چہروں پہ ملنا؟ کہا تھا حضور نے. نبی کریم نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لائنوں میں کھڑے ہونا، کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ قطرہ تمہارے. کہا تھا حضور نے. جب ہوتا ہے نا پیار. مجھ سے نا ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کر لیا، اس نے کہا ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں، مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا، پوچھیں آپ. اس نے کہا جی یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی اور اتنی دور چلے جاتے کہ وہ پی لیتے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا 2 باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک بچی ہے بڑے امیر گھر کی، کھاتے پیتے گھر کی، اور لاڈلی بھی ہے. وہ جاتی ہے نا جب کسی کے گھر، اسے جانے کا موقع ملتا ہے، تو جب کسی کے گھر جاتی ہے تو ان کے بچے نے کیا کر دی، الٹی کر دی، پیشاب کر دیا، تو یہ بھی الٹیاں کرتی ہے، اور واپس آ کے کہتی ہے حد ہو گئی ہے، کتنے یہ نا جو ہے وہ پاکی سے دور ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں. باتیں کرتے ہیں نا لوگ اپنے گھر آ کے. ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تنقید کرتی ہے، کہتی دیکھو صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، کتنے نادان ہیں.
میرا تو سارا موڈ خراب ہو گیا، مجھے تو خود الٹیاں آ گئیں، کتنا ان کا بچہ جو تھا اس نے پیشاب کر دیا، پھر اس نے الٹی کر دی، حالت کتنی خستہ ہو گئی. یہ باتیں کرتی ہے وہ. کب؟ جب کسی کا بچہ ہوتا ہے، پھر اللہ اسے بچہ دیتا ہے، پھر وہ بالوں میں الٹی کرتا ہے، پھر وہ گود میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی اسے الٹیاں آتی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اس سے پوچھو نا کہ بی اب تجھے کیا ہوا ہے، اب کیا مسئلہ بن گیا، اب کیا، یا اب اس میں سے وہ تعفن نہیں ہے. وہ پتہ کیا کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر، اور میری جان، میرا چاند کا ٹکڑا، چاہے وہ بیچارہ میری طرح دور دور تک چاند سے کوئی مشابہت نہ رکھتا ہو، لیکن وہ چاند کا ٹکڑا 100%. اور یہی حال بھائی کے لیے ہوتا ہے. ویسے آپ نے کبھی چچا ماموں سنا ہے؟ چندہ ماموں ہی ہونا ہے جب بھی ہونا ہے. چاچو جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو، چندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اماں کا بھائی نہیں نا. اماں کا جو تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ بہرحال. میں نے اس سے کہا میرے عزیز، یہ بات صرف آپ کو نا تھوڑی سی عقلی دلیل دی ہے کہ جب اپنا بیٹا ہو نا تو پھر رنگ اور ہوتا ہے. تم ابھی حضور کی محبت سے دور ہو، جب نبی پاک کی محبت ہو نا تو پھر بلغم بڑی آسانی سے چہروں پہ ملی جا سکتی ہے. پیار ہو جائے نا، پیار، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا. جب نا محبت دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی. 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے. عرض کی حضور جو آپ قبول فرمائیں. محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے، نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے، ذرا آسانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے. سادی سی بات، یہاں مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اوپر چلے گئے. اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی، لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے. محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے، خود اختیار کرتی ہے. ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا، رات کو سویا ہوا تھا، سونے تک بات اور تھی، میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے، اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرما. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں ذرا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، ارے سر کا موقع ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا، فوراً نیچے نہیں آئے. کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں. میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے، چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا، ساری رات روتا رہا. صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے، میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں. محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، کیفیات جانتے ہیں نا. حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا ہوں. اپنی نا اس کیفیت کا پتہ کریں. میرے دوستو، ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے، بزدل ہیں، مانتے بھی نہیں مانتے. ڈھیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے، نہ مانے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہیں مانتے. میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے، صحت اچھی نہیں لگتی.
اور اگر تسی کیوں ہسدے ہو، میں کو تہاڈی گل کیتی ہے، میں نے تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے، وہ آ جائیں تو سے ٹھیک ہے، نہ آئے تو طبیعت ہے۔ کچھ لوگوں کو نا شہرت سے پیار ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں، مزاج ہوتا ہے۔ اور حضرت سعدی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں، تو زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی۔ اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا، اچھی تگڑی وزارت پہ، سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا، صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی، قابو کر گیا۔ ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں سے، ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، بس نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نا میرے محبوب سے محبت کرو۔ تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ساری آگ بجھ جائے گی۔ انسان کی نا توجہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کی طبیعت لگ جاتی ہے والہانہ پن حضور کے ساتھ۔ والہانہ پن ایک تو یہ ہے کہ ہم محفل میں حضور کی نعت سنتے ہیں، محفل میں تقریر سنتے ہیں، ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی کبھی بندہ نعت سنتا رو پڑے اور راج کے روئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھیں اماں جی ابا جی نو کی ہے، کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے؟ اماں کہ پتر آڈے والد دی بس دی گل نہیں، انہوں حضور دا مدینہ یاد آؤں۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں، ان کا ذوق ہو، ان کا مزاج، یعنی میلاد شریف آئے نا، میلاد شریف تو جناب بندہ نا خود جائے، ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے، شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے، ذوق سے شوق سے تلاش کر کے۔ یہ نہ ہو کہ میں آگ چھڑیا ہوتے 5,000 میں بھی دے چھڑیا، میرا بھی حصہ ملا دے، نہ اس طرح نہیں۔ وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے، وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے۔ اس کی جب ساری توجہ، اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے۔ پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے، یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی، ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو، اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے۔ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں، تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں، بغیر تعویذ کے۔ ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے۔ اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے، اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی۔ اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں۔ آج اپنی نیند کو پابند کریں اللہ رسول کا، وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو، مزاج کو سمجھو۔ محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے، سب سے۔ محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا، اپنے خزانے سے رکھا۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ ایاز سے تیرا پیار کیوں ہے زیادہ۔ اس نے وہ منگوایا، رکھا۔ ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا، بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے، خزانے کا نقصان ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا، تو سیانا بندہ ہے، تو بیٹھ۔ دوسرے کو بلایا، اسے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک، ہیرے کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا قیمتی ہونا، بادشاہ کیا کرے گا توڑوا؟ کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے، تو جا کے بیٹھ۔ تیسرے کو بلایا، مشورہ دے کے چلا گیا، 7 لوگوں کو دعوت دی، صلاح دے کے چلے گئے، باری ایاز کی آ گئی، ایاز کی باری آ گئی۔ کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا۔ اس نے پکڑا، تھوڑا زور سے مارا، 4 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نہ، قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تھے آکھے ایسی،
یہ نہیں کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے، توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے، توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا، یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ، تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے، پہلے آنکھیں کھولیں، پھر آنسو پونچھے، پھر اپنے جملے مرتب کیے، ترتیب دی، اور بڑے وثوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا، باقی سب ٹوٹ جائے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، بس تیرا حکم۔ آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ کو، آپ نظر کریں حضور کے غلام حضرت طلحہ بن برات جوان آدمی ہے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی دو، جوان بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتہ چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کریم ہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں ہم۔ ہر نعت خواں، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے، تو وہ تو داڑھی والا ہے، وہ تو داڑھی شریف والا ہے۔ جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی۔ سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیوں نہیں غور کرتے ہم؟ طے کر لو، فیصلہ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے دنیا دار آئے، دنیا جیتنے نہیں دیتی۔ آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں، ایک دفعہ انکار کریں، وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو؟ کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، چھوڑ دو۔ تھک گئے ہم لوگ، بے حال ہو گئے، لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے، حال وہی رہا۔ کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا، پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے۔ اس لیے نکلے، اپنے آپ کو سمیٹیں۔ زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے، الجھی باتیں، الجھے خیالات۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ۔ بس میری بات مکمل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ انہوں نے نہیں آکھیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے۔ حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ۔ 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے اور سر پٹ دوڑے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی۔ فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا۔ اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں۔ تھوڑا سا نا ماحول، محفلوں میں بھی نعتیں ہونی چاہیے لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی نعت پڑھیں۔ ہاں رات کو نا کچھ حضور کا ذکر پاک ہو۔ صبح اٹھتے ہی نا 11 گھنٹے سے ہو کے بھی بندے تھکے ہی اٹھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں صبح نہ نماز پڑھو اور ایک نعت حضور کی سنو، ایک نعت۔ جو چیزیں بندہ زیادہ سنتا ہے وہ گنگناتا بھی ہے۔ آپ سننا تو شروع کرو۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا اس ربیع الاول میں محفل میلاد کی برکات کیا ہیں؟ میں نے کہا پڑھنا ذرا بلغ الاولیٰ بے، میں کیا ترجمہ سنا نہیں آؤں، میں کیا آؤں تے آئی نا، نعتیں آؤں ہے نا، مولا یا صلی وسلم، یہ جو تیری زبان پہ چڑھا دی ہے یہ محفل نعت کی تو برکت ہے، یہ میلاد کی تو اپنا ذوق بنائیں، حضور سے دلچسپی۔ تباً ہم نا بڑا ذہن کو تھکاتے ہیں۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں اللہ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے۔ اب تھوڑا سا نا مزاج، اقبال جیسے لوگ تھک کے کہنے لگے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ تھوڑا سا نا مزاج درویشی والا بھی، ذوق والا بھی، درد والا بھی، پیار والا بھی۔ اللہ کریم
मुझे आपको सारी उम्मत को दरवाज़ा रसूल की गदाई अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों को, शानों को और बुलंदियों को बयान फरमाया और हुजूर की मुख्तलिफ़ सिफ़ात का तज़किरा फरमाया। कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए गैब की खबरें देने वाले महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको गवाह बनाया है, खुशखबरी देने वाला बनाया है और डर सुनाने वाला बनाया। फिर इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाया और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाया। व सिराजम मुनीरा, और आपको चमकता हुआ आफताब बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर शान ही वराउल वरा है, लेकिन ये जो हुजूर की सिफ़त मुबारक है ना, दाइयन इलल्लाह की, कि हुजूर लोगों को अल्लाह की जानिब दावत देते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बंदों का अपने रब से रिश्ता जोड़ते, घबराए हुए लोगों को, परेशान लोगों को, और जो लोग समझते थे कि शायद हम कोई दुनिया के कमज़ोर लोग हैं और ये मालदार और ये इक़्तिदार वाला आदमी ही बड़ा है, इन सब को हुजूर ने मायूसियों से निकाला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक पढ़ाया कि तुम सब हज़रत आदम की औलाद हो। अरबी को अजमी पर, घोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। लोगों की हर परेशानी हुजूर ने निकाल के उनका रुजू उनके रब की तरफ कराया। हमारे यहाँ ये होता है कि इंसान को परेशानी कोई भी हो, उसे सुकून नहीं लेने देती। वो कोई भी हो, महफिल में किसी बंदे का बटन टूट जाए ना, ये गले का, तो कोई देखे ना देखे उस बेचारे की सारी तवज्जो बटन पे रहती है, मेरा बटन ठीक नहीं। किसी बंदे ने कपड़े साफ़ ना पहने हों तो आप उस शख्स से कहें कि तुझे कुछ लोग मिलना चाहते हैं, तो वो अगरचे उसके पास PhD की डिग्री है, ढेर सारा माल है, वज़ादार है, साहिब इज़्ज़त है, लेकिन वो कहते यार मेरे कपड़े नहीं ठीक, तो मैं कोफ्त महसूस कर रहा हूँ, ज़रा मैं अपने आप को थोड़ा सा नहा धो लूँ, फ्रेश कर लूँ, फिर मैं चलता हूँ। आपके ज़ाहिरी जिस्म पर एक आध धब्बा हो तो वो आपको सुकून नहीं लेने देता, और अगर धब्बे बातन पे लग जाएं, बहुत सारे धब्बे हैं जो बातन पे होते हैं। मुझे जान लो, मुझे पहचान लो, मेरा भी कोई नाम है, मैं भी कुछ होता हूँ, ये भी एक धब्बा है, एक मुसीबत है। और मेरी इज़्ज़त करो, मुझे भी किसी तरीके से किसी नशिस्त पे जगह दो, ये भी एक धब्बा है। ये हमारे यहाँ, हमारे मुल्क के अंदर सियासतदानों से लेकर मजहबी लोगों तक इल्ला माशाअल्लाह प्रोटोकॉल का एक मिजाज आया है कि भी बड़ी दुश्वारी पैदा करता है आम लोगों के लिए, बड़ी आजमाइश में लोग आ जाते हैं। हसद कर लेना, किसी बंदे की नेमत को देख के जलना, ये भी आपको बड़ा बेसुकून रखता है। तकब्बुर करना कि मैं कोई चीज़ हूँ और बाकी को थोड़े से मुझसे छोटे हैं, ये सारे धब्बे, ये सारी नुकसान की चीज़ें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ ये बयान की, फरमाया मा हाक फ़ी सदरिक, ये जो तेरे गुनाह हैं ये तेरे सीने में खटकेंगे, ये तुझे बेचैन रखेंगे, ये कांटे की तरह चुभेंगे। तू जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहन ले, जितनी मर्ज़ी ऊंची जगह बिठा दिया जाए, अगर तेरे अंदर कोई रोग है वो तुझे सुकून से नहीं जीने देगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लोगों की तवज्जो रब करीम की जानिब लगाई। हुजूर ने लोगों को बतलाया कि तुम्हारा रब ना आजिज़ी को पसंद करता है, तुम्हारा रब सादगी को पसंद करता है, तुम्हारा रब इंसानों से प्यार करने वाले को पसंद करता है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक पढ़ाया कि ज़्यादा बातें करने वाले को नहीं, अल्लाह सच बोलने वाले को पसंद करता है। बहुत ऊंचे और लंबे चौड़े दौलत वाले और मालदार आदमी को नहीं, बल्कि जो आदमी दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारे, रब उसको ज़्यादा महबूब रखता है। तो हमारी ये जितनी भी आजमाइशें हैं, मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये सारी हमारी दूर फरमा दी, सारी। आप देखें हमारे यहाँ एक बीमारी होती है, वो तकब्बुर की बीमारी है।
اور وہ صرف مالدار کوئی نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے۔ جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یہ میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کریں، وہ اصل تعریف ہے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے، اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں۔ تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے، میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے۔ حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کو بندہ آ جائے نا محفل میں، جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا، تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے مینوں بھی ساتھ لے کے، بے چین رہتا ہے۔ اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہوں، اور وہ سکون کے ساتھ، دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں، اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے۔ اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے، اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا، ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے، تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے، پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے، اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا، تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دے، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟
سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے. اللہ کے رسول نے تھپ کی دی. کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی. جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں. بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے. یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا. ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے. یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں. ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے. باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت. ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتہ ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے. اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا. تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا. پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے. جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا. ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں. کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے. اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی. کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا بس. کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں. داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں. پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی. میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاندے نے تینوں پیر صاحب. دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ. تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا. کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی. رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا،
لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی، حضور نے پاس نہیں بلایا بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتہ تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے حبشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو حبشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والے محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نے جی سارے پنڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ ہیں جی اس قوم دا کچھ نہیں بن سکتا، بھی تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھئی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا ہے، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نہ نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا،
اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا. زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری، تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی. توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا. اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا. سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں. بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے. یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا ہے. کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں. اور صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے. لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے. اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی. آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے. ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں. آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر، ہور کر لے دو گلا، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے آلہ، میں نے جیتنا ہے. تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اوہ جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات نہیں، کر لے یار، پھر کیا ہے. اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں. تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو. اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو. کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ ہیں. آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ان دور بدل گیا ہے. میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے، کہتے ابا جی ہن نہ اتنے جا کے نہ میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی، بندہ ماڑا لگتا ہے. میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوندا تے نہ سارے سیانے ہونا سی. یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں، آپ نے کتنی غلط بات کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ تقریر اچھی کرتا تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آ. تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ بتا دوں. تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتہ ہوئے، حالانکہ وہ شاگرد ہے. تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے، اس کو جا کہتے سوال کا جواب. تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے ان مسئلوں کا. تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں گا. اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے، انہیں راضی کیا جاتا ہے. اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابا جی کو پیسے بھی دیں، اماں جی کے وہ کپڑے بھی لے کے دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں. ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. بڑھاپے میں اس طرح کا ماحول نہ بنا دیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اس طرح نہ کریں. ہم تو اس طرح والدین سے رویہ کرتے ہیں جیسے MBBS ڈاکٹر رات کو وارڈ میں آتا ہے اور 2-3 اس کے ساتھ سٹاف کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے دوائی کھا لی ہے، طبیعت اب کیسی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یہ میں نے دوائی بدل دی ہے. یہ کیا رویہ ہو؟ آپ ان کو وقت دیں. وہ جس طرح آپ چھوٹے تھے تو وہ لاڈ لڈاتے تھے، پیار کرتے تھے، آپ بھی تھوڑا قریب بیٹھیں اور آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کتنی رحمتیں عطا فرماتے. تو کسی کو جاہل کہنا، ان پڑھ کہہ دینا. ایک حدیث اور سن لیں، بات کو ختم کرتا ہوں. اس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھا ہے. ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کچھ مانگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگا جہاں ایک مانگنے پر دریا بہا دیے جاتے ہیں.
دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. پھر یہ شعر صحیح سمجھ میں آئے گا آپ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو دیتے تھے پھر اس کی کئی نسلیں کھاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا. اس نے بھی کچھ مانگا، حضور نے کچھ دیا، لیکن ابھی اسے آداب نہیں نہ آتے تھے. پہلے آداب سکھائیں پھر کسی کو بے ادب کہیں، لیکن بغیر آداب سکھائے لوگ لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے. یہ انداز ٹھیک نہیں. اس نے کچھ مانگا، حضور نے دیا. چونکہ آداب نہیں آتے تھے، نہ آشنا تھا، تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا. حضور نے فرمایا عمر ٹھہر جا ذرا، جلدی نہ کر. سرکار اسے گھر لے گئے. جتنا دیا تھا نا اس سے ڈبل دیا، پھر جتنا ہو گیا تھا اس سے بھی ڈبل دیا. تیسری دفعہ حضور دینے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس کریں، میں نے تو طوفان کے اندر بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتے دیکھے جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہی بات باہر جا کے میرے صحابہ سے بھی کہہ دو گے؟ حضور کہہ دوں گا. فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ باہر آیا، آ کر کے کہنے لگا میرے رسول پاک علیہ السلام کے مقدس غلاموں، میں نے تو طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں دیکھی جتنی کریم کی سخاوت تیز ہے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کمال کر دیتے ہیں. اب صحابہ خوش ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ ہم نے کس طرح کا رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ اختیار کرنا ہے. حضور فرمانے لگے عمر اگر تم اس سے پہلے قتل کر دیتے جو اس نے کہا تھا تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جو کہہ رہا ہے اس پر مرے گا تو رب اسے جنت عطا فرمائے گا. حضور فرمانے لگے عمر میری اور تمہاری یعنی میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ آئے اسے پکڑنے کے لیے، ہاتھوں میں نیزے تھے، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، پر وہ کسی کے قابو نہ آئی. زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہ آئی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا. اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، میری طرف دیکھیے گا جی، چارہ اٹھایا، اونٹنی کو دکھایا، وہ دوڑی آئی. اس نے اس کو تھپکی دی، بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی. پھر اونٹنی پر سوار ہوا اور کہنے لگا لوگوں تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی، اونٹنی میری ہے، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں عمر یہ امت میری ہے تو اسے کس طرح سنبھالنا ہے یہ طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. ان کی کہاں کس بنیاد پر کس رنگ میں تربیت کرنی ہے یہ میں جانتا ہوں. ہمیں اگر ہماری زندگی انصاف والی ہو، عاجزی والی ہو، اطمینان والی ہو، عاجزی بھی دل کا نام ہے، اطمینان بھی دل کا نام ہے. بہت سارے گردنیں جھکانے والے بھی عاجز نہیں ہوتے. اپنے دل سے تہیہ کر لیں کہ میں کسی شخص کو بھی اپنے سے چھوٹا نہیں جانتا، کمزور نہیں جانتا. میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ رویہ نہیں رکھتا کہ یہ کوئی برا ہے. اگر کہیں ضرورت پڑے تو کسی کی اصلاح کریں. اگر وہ اصلاح قبول نہ کرے اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ معاملہ آپ کے بس میں نہیں تو پھر بھی اس کے لیے دعا کریں. کسی کونے میں جا کر کے تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹیں، سوچوں کو بکھرنے سے سمیٹیں، اچھا سوچا کریں. جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں، ان کی سوچیں تازہ رہتی ہیں. آپ ہر ایک کے بارے میں خیر کا رویہ اختیار کریں اور مثبت پہلو تلاش کریں. آپ مثبت پہلو، ہر وقت تنقید کرنا، ہر وقت تنقید کرنا. میں ایک محفل میں بیٹھا تھا، بات میری ختم ہو گئی تو ایک نعت خواں نے بڑا اچھا شعر پڑھا. ہم بڑی اس بات کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ یہ طے کر کے اور پیسے لے کے اور یہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، لیکن یہ کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ اس عوام کی غلطی ہے جو ریٹ بناتی ہے، چیزیں خریدتی ہے. جو چیزیں آپ خریدیں گے نہیں بکیں گی بھی نہیں مارکیٹ میں. آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم یہ سارا کچھ ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی سونی محفل سجی ہوئی ہے لیکن اس میں بیٹھ کر لوگ حضور کی تعریف سننے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں اس نے 40,000 لیا ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ جو بات ہمیں اس وقت مدینہ شریف لے کے جاتی، ہمارا عشق رسول تازہ کرتی، تو ہم نے وہاں کیا گھٹن پیدا کر دی. یہ کہانیاں چھیڑ کے کیوں دیتے ہیں آپ پیسے؟ کیوں اس طرح کے ریٹ آپ بناتے ہیں؟ پہلے آپ بناتے ہیں پھر اس کے بعد آپ تنقید کرتے ہیں. اب دیکھیں
میں بھی بیٹھا تھا تو اس نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اور بڑی مزیدار بات کی، بڑا مزہ آیا. تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار آج بڑے دنوں کے بعد سرور آیا. تو کہنے لگا انہیں 40,000 لے آ جائے. میں انہوں کہا تو 10 منٹ کھلو جانا سی، مزہ تو لینے دیتا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ یار بات سنو، کیوں دیتے ہو 40,000؟ اور اگر اس نے لیا بھی ہے نا تو آج جتنا مزہ آیا نا میرے خیال میں نا اس کا 40 نہیں 80 بنتا ہے. دیکھو نا اس نے ہمیں پہنچا کہاں دیا ہے. تو آپ مثبت لیں چیزوں کو، مہربانی کریں، اچھا سوچیں، اچھے رویے اختیار کریں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اچھی سوچ پیدا کریں، خوبصورت آپ اپنے آپ کو رکھیں. آپ کا فائدہ ہوگا، آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کا نفع ہے. ورنہ بکھری ہوئی سوچوں والے لوگ تو بیچارے سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہوتے ہیں، اور تیزی سے وہ لوگ بکھر جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مست رہیں، آپ اپنے آپ کو پریم میں رکھیں، آپ اپنے آپ کو سکون میں رکھیں. کوئی تعریف کرے تو اس کی مہربانی، تنقید کرے تو اللہ بھلا کرے، لیکن آپ نے اپنی سوچوں کو ہمیشہ مجتمع رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. محفلیں ہوتی ہیں حضور کے نام کی، لوگ تو ظاہر آتے جاتے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کی اپنی مشغولیت. آپ تشریف رکھیں گے، حضور کی ثنا خوانی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا عطا فرمائے. آخر دعوانا جی آج اقبال ڈے جی نہیں، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ تو نہیں، ان کے تو کئی واقعات ہیں. چلے میں بات کرتا ہوں، آپ تشریف رکھیں جی. میں بات کرتا ہوں. میں تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کر چکا ہوں، اتنی کو میں کیا کرتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ کہ آج اقبال ڈے. علامہ اقبال جو ہیں وہ اسلام کے اور صوفیاء کے اور اہل محبت کے بہترین ترجمان ہیں. انہوں نے لوگوں کو رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب پھیرا ہے. تو اقبال سے پیار کرنا اور ان کی تعلیمات کو دیکھنا یہ بھی بڑی کمال بات. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے. بہت ساری باتیں ہیں، میں سمجھ نہیں پایا کہ کس بات کی طرف میرے بھائی نے اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ کے لیے گیا تھا، تو اس بادشاہ جس سے ہماری جنگ تھی اس کے بارے میں معروف تھا کہ تاج بڑا قیمتی پہنتا ہے. ہوتے ہیں نا جی، ہمارے ملک میں بھی کچھ بادشاہ ایسے ہیں جو 6-6 کروڑ کی گھڑی پہن لیتے ہیں. حالانکہ آپ جتنا مرضی مہنگا جوڑا پہن لیں اب تعریف کوئی بھی نہیں کرتا. اب ختم ہو گیا دور، اب سارے وراء الورا. اب ہر بندے کی ڈیزائننگ بڑی شاندار ہے، جس کو بھی چھیڑ دیں. تو وہ تاج بڑا قیمتی پہنتا تھا، ہیرے لگائے ہوئے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مل گیا تو مال غنیمت میں فائدہ ہوگا. جنگ ہوئی شام کو، تاج اس کا کہیں ریت میں کھو گیا. لوگوں نے کچھ دیر ڈھونڈا، بادشاہ قتل ہو گیا، ملا نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چھوڑو، سو جاؤ، اتنا بھی ضروری نہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں چلا گیا تو ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی. میں نے کہا آ جاؤ. وہ آیا تو اس نے چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور پھر اس نے جب وہ چادر کھولی تو اندر سے اس نے وہ ہیروں کا چمکتا ہوا تاج میرے سامنے رکھا. کہنے لگا میں گزر رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے ریت کھودی ہے تو یہ نکل آیا. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا یار تو غریب آدمی لگتا ہے، تیرے کپڑے بتاتے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. تو غریب آدمی لگتا ہے. اس نے کہا جی میں جب آیا تھا تو بچوں کے لیے شام کا کھانا تھا، کسی پڑوسی سے ادھار کی گزارش کر آیا تھا، لوٹ کے جاؤں گا تو اللہ خیر کرے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ رکھ کے نا غریب آدمی، اتنی دیانتداری، اتنا اخلاص، چہرہ بھی چھپایا ہوا. جب اس نے رخ پھیرا تو میں نے اسے کہا میاں نام ہی بتا دو، باپ کا نام اور قبیلے کا نام ہی بتا دو. کیسے اس نے رخ نہیں پھیرا، ادھر ہی چہرہ رکھا دروازے کے جانب. کہنے لگا حضور یہ کام میں نے آپ کے لیے نہیں کیا، یہ دیانتداری اور اخلاص میں نے آپ کے لیے یا شہرت کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا. جس رب و رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو جن کے لیے کیا ہے انہیں میری اس بات کی خبر ہے.